السلام علیکم، میرا نام فیصل شیر خان ہے اور بہت سے آپ میں لوگ ہیں جو جانتے ہیں مجھے ایف ایس جے کے نام سے۔ ایف ایس جے کے نام سے میں آفتاب اقبال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتا رہا ہوں۔ یہ میرے نام کا مخفف ہے، میرے بچے بھی کئی دفعہ مجھے ایف ایس جے ہی کہتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ میں کسی سے ملتا ہوں تو میں ان کو نام پورا بچانے کی بجائے میں ان کو کہتا ہوں آپ مجھے آرام سے ایف ایس جے ہی کہیں۔ یہ ایک نئی سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وی لاگز ہیں جو ہم یوٹیوب پہ کیا کریں گے۔ کچھ میں کیوں کروں گا اکیلا، کچھ میں ان میں گیسٹ بھی بلاؤں گا۔ تو نام ہم جب سوچ رہے تھے، ایک ٹیم ہے بڑی مزدار میرے ساتھ، بہت ینگ لوگ ہیں، بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے پش کیا ہے کہ آپ نے یہ وی لاگ شروع کرنے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جاننا چاہتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی جو نارملی ہم زندگی میں ہمیں نہیں بتائی جاتی یا ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو نام پہ ہم سوچ رہے تھے کہ نام کیا رکھا جائے، تو کیونکہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو خانہ بدوش تصور کرتا ہوں کہ مجھے ہر جگہ پہ میں آرام سے رہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے ہر حالت میں جو ہے تکلیف نہیں ہوتی۔ اور دوسرا لفظ ہم نے ایک تو سوچا کہ جی نومیڈ، جو خانہ بدوش کی انگریزی ہے کہ نومیڈ، اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے جوڑا کمپس۔ کمپس اس لیے کہ کمپس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سمت کا تعین کرتے ہیں، اور پھر جب آپ نے اپنی منزل تک جانا ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی رستہ اس میں چوز کر سکتے ہیں، کسی بھی رستے سے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وی لاگ کا نام ہم رکھ رہے ہیں نومیڈز کمپس، اور بہت سی چیزیں ہم مل کے ایکسپلور کریں گے۔ میں بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا اور بہت سی چیزیں آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ پہلا وی لاگ جو ہے وہ اس کا مضمون کیا ہونا چاہیے۔ تو کچھ سوچ بچار کے بعد، کچھ ڈسکشن کے بعد ہم نے سوچا کہ رول آف لا پہ بات ہونی چاہیے۔ بہت کچھ آج کل ہم سنتے آئے ہیں رول آف لا کے بارے میں۔ میرا کیونکہ بہت سا کام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، میری ان سے بڑی پرانی جو ہے ایک ان سے تعلق بھی ہے اور میں ان کو سنتا بھی رہا ہوں، اور وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں 26 سال ان کی جد و جہد جو ہے وہ صرف ایک چیز کے لیے رہی ہے، اور وہ رول آف لا، قانون کی بالادستی۔ قانون کی بالادستی سے کیا ہوتا ہے، اور جب قانون کی بالادستی نہ ہو، جب امیر اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہو اور غریب اور نادار کے لیے دوسرا قانون ہو، تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی پہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اس پہ جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے ٹیم کے ساتھ، تو رضوان ریسرچ کرتے ہیں، وہ خود ایم فل کر رہے ہیں ہسٹری میں، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا یار شروع کرتے ہیں اس کو ریاست مدینہ سے اور میثاق مدینہ سے، کیونکہ میثاق مدینہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو مشعل راہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک کسی بھی معاشرے میں اگر ایک سٹیٹ بنتی ہے تو اس سٹیٹ کا جو اپنے سٹیزنز ہیں، جو اس کے شہری ہیں، ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، سروس ڈیلیوری کا معاہدہ ہوتا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بنیادی حقوق کی پاسداری کرنا، اس کا تحفظ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو میثاق مدینہ کی اس لیے میں آج بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ٹرانزیشن پوائنٹ تھا دنیا میں۔ اس کے بعد دنیا بدل گئی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ، کئی زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے ہوا؟ ایک قبیلے سے، قریش سے، جہاں بہت ہی کم، مٹھی بھر مسلمان تھے شروع میں، اور انہوں نے ہجرت کی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہم سب جانتے ہیں، بہت سے ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ جانتے ہیں کہ ہجرت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا تھی۔ ایک اس کا جو سطحی معنی ہے وہ تو ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن اصل میں ہجرت میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہجرت ہوئی اس کے بعد کیا ہوا، ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ آپ پہ جو ہے کچھ آپ کو خطرات تھے، لیکن خطرات کیا تھے؟ جب اللہ کی آپ کو رضا تھی اور جب اللہ کی آپ کو پروٹیکشن تھی تو کوئی خطرہ تو ایسا تھا نہیں۔ تو ہجرت کا مقصد جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ تھا، بہت زیادہ تھا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟
وہ اتنا سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا، اتنی بڑی چیز تھی کہ وہاں سے پوری دنیا کی شکل بدل گئی 10 سال کے اندر، صرف 10 سال لگے تھے ہجرت سے لے کر مکہ کی فتح تک۔ اور ان 10 سالوں میں کیا کیا ہوا، ان میں کون سی ایسی چیزیں ہوئیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس پہ بہت سی باتیں کر لیتے ہیں۔ میری اپنی لائف جو ہے وہ بڑی لبرل رہی ہے، ان دا سینس کہ میں نے اچھے بہت بڑے اسکول سے پڑھا، مجھے باہر جا کے کام کرنے کا بھی موقع ملا، وہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ میرا وجود کیا ہے، میرا وجود کس وجہ سے ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا پرپس کیا ہے، اور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو پہلی تو بات ہجرت کی ہم نے کی کہ ہجرت جو ہے وہ ایسا ایونٹ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں، آپ ایسی چیز، ایسا ایونٹ ہو، ایسی چیز ہو جو ٹرانزیشن ہو کہ وہ پوری چیز بدل کے رکھ دے۔ ہجرت وہ ایونٹ ہے۔ اور ہوا کیا، آپ گئے مدینہ میں تقریباً کچھ کہتے ہیں 7,000، کچھ کہتے ہیں ہمارے کہتے ہیں 10,000 لوگوں کی ایک کمیونٹی تھی، اور وہ فارمنگ کمیونٹی تھی۔ وہاں پر جو ہے وہ درخت ان کے پاس تھے کیونکہ پانی تھا ان کے پاس، اویسس تھا۔ اس میں جو ہے وہ انہوں نے وہاں کے جو لوگ تھے وہ مکس کمیونٹی تھی، مختلف قسم کے قبیلے تھے۔ اس میں زیادہ تر قبیلے جو تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی وہ پیگنز تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا بالکل ہی ریلیجن ڈفرینٹ تھا، ان کا جو مذہب تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا۔ اور کچھ جو ہے وہ 2 بڑی ٹرائبز جو ہیں وہ یہودی ٹرائبز تھیں، تو ایک مکس تھا، اور اس مکس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے آپس میں جو ہے اختلافات ہوتے تھے۔ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھ کے تو انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا، میثاق، بڑی انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کا لنک ہم لگائیں گے، ہم اس کی پوری جو ایک ہماری ریسرچ ہے اس کو ہم لے کے اس کو آپ کے لیے اس میں ضرور ڈال دیں گے، اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے رضوان اس کو، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ 47 اس میں جو ہے نا شکیں ہیں، 47 شکیں ہیں، اور اس میں ایسی شکیں ہیں کہ اس وقت ہر انسان کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن اس میں شامل کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ برابری اور ایکوالٹی اور ہر انسان کی ڈگنیٹی اور اس کی خودداری جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ وہ کلازز اس میں ڈالی گئیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ تک ڈالا گیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو میثاق مدینہ ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک فیڈرلسٹ سٹرکچر ہے اس کا، کیونکہ قبیلے تھے، وہ قبیلے جو ہیں ان کے اندر جو ہے پھر چھوٹے قبائل بھی تھے، تو سب کو آٹونومی دی گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں۔ 2 چیزیں جو ہیں وہ سینٹرلائز کی گئی تھی، دفاع کو سینٹرلائز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ دفاع جو ہے کمیونٹی کا وہ سب کی ذمہ داری ہو، وہ انڈیویجول کی ذمہ داری نہ ہو، وہ چھوٹی ٹرائب کی ذمہ داری نہ ہو۔ بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ ویسٹرن دنیا میں وہ کہتے ہیں پیس آف ویسٹفیلیا یا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، یہ ایک ایسا کانٹریکٹ تھا، ان اے وے ڈیفینیشن تھی 1648 میں اس کو لکھا گیا، کہ اس سے پہلے بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھیں، کوئی جو ہے وہ سٹی سٹیٹ نہیں تھی، سٹیٹ کا تصور نہیں تھا، ریاست کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کی ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد ویسٹ میں ریاست کا تصور آیا کہ ایک ریاست ہوگی، اس کی باؤنڈری ہوگی، اس کے سٹیزنز ہوں گے، اس کے جو سٹیزنز ہیں ان کے جو ہے نا کچھ حقوق ہوں گے، ان کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ جبکہ میثاق مدینہ اس سے تقریباً 750 سال پہلے، 750 سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو پیریڈ دیکھیں اس کا تو 622 ٹھیک ہے نا، اور 1648، اتنا بڑا فرق۔ تو کتنی فارورڈ تھنکنگ تھی، کتنی سوچ آگے کی تھی کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ میثاق مدینہ کو لکھا، سب کو ملایا، سب نے اس پہ دستخط کیے، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔
اس کی سب سے بڑی بنیاد ایک ہی تھی، اور وہ تھی انصاف، کہ سب کو برابر کا انصاف ملے گا، سب کے برابر کے حقوق ہوں گے۔ مسلم نان مسلم کا کانسیپٹ نہیں تھا، امہ کا کانسیپٹ تھا، ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ تھا۔ یونٹی اس میں بہت بڑا ایک ایلیمنٹ تھا کہ جب سب کی برابری ہوگی، سب کو تحفظ ملے گا، سب کے حقوق کو تحفظ ملے گا، طاقتور کو جو ہے وہ قانون کے نیچے لایا جائے گا، تو وہاں سے جو ہے اس کمیونٹی کا سینس جو ہے وہ یونٹی کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتحاد کا بنتا ہے، اور اتحاد کسی بھی کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، اگر ہمارے ملک میں آج جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارا آئین ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی اس میں بنیادی شقیں ہیں کہ جی مجھے یہ ریاست کیا پروٹیکشن دیتی ہے، وہ مجھے پروٹیکشن دیتی ہے کہ مجھے بلا وجہ، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے مجھے پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا، مجھے تھانے دار آ کے گھر سے اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتا، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی کو اٹھا کے لے جائے، میری بہن کو اٹھا کے لے جائے، میری بیوی کو تھانے میں بلا لے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز یہ کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے، اور کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ جو کمزور ہے، جو طاقتور ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تھانے دار نہیں آئے گا، تھانے دار تو کیا ایس پی بھی نہیں آئے گا اور آئی جی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ طاقتور ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے میثاق مدینہ کی، یہ بنیادی چیز تھی مدینہ کی ریاست کی، کہ انصاف ہوگا، ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ میرے حقوق جو ہیں ان کو برابری کے مطابق دیکھا جائے گا، اور میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مجھے پوری کرنی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو اس نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، مجھے بھی پابند کیا گیا ہے کہ میں بھی اس کے نیچے اس کا پابند ہوں گا۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ڈسکرپشن ہے، چھوٹی سی ایک گفتگو ہے انصاف پہ، کہ انصاف کا مطلب کیا ہے۔ جب تک ہم انصاف کو قائم نہیں کریں گے، ہمیں جو آزادی چاہیے ایز این انڈیویجول وہ نہیں مل سکتی، ہمارے جو حقوق ہیں وہ نہیں پروٹیکٹ کیے جا سکتے، نہ سپریم کورٹ کرے گا، نہ کوئی ہائی کورٹ کرے گا، اور نیچے ٹرائل کورٹس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بنیادی ایک ضرورت ہے، ایک معاشرے کی ضرورت ہے، نہیں تو معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ ہم روز دیکھتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں، جہاں قانون توڑا جاتا ہے، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ہم روز کے حساب سے، کئی دفعہ ہمارے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم سہ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے اپنے حقوق پہچاننا بہت ضروری ہے، اور پھر اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ لوگ اسی لیے طاقتور ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، جس دن ہم کھڑے ہو گئے وہ طاقتور بھی نہیں رہیں گے، ان کی طاقت بھی آپ کے برابر آ جائے گی۔ تو یہ ذہن میں بٹھائیے گا، یہ پہلا ویلاگ ہے، یہیں پر اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ ریکارڈ کریں گے۔